السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ رٹ ڈرامے کی اگلی قسط کا ریویو جلدی ہی دوں گی، تو رٹ ڈرامے کی چوتھی قسط اپلوڈ ہو چکی ہے، تو میرا ریویو تو لازمی آنا تھا۔ اب ہم بات کرتے ہیں چوتھی قسط کی۔ تو اس میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ایمان نے بڑی سمجھداری سے اپنی بہن کے سسرالیوں کو ہینڈل کر کے اپنے بھانجے کے عقیقے کا انتظام کر لیا ہے۔ سب بہت خوش دکھ رہے ہوتے ہیں کہ اچانک سے ایمان کے پاس اس کے دوست کا فون آتا ہے، جس کے کزن نے عقیقے کے لیے ہال بک کر کے دیا تھا۔ اس نے بکنگ کینسل کر دی ہے۔ اب ایمان بہت پریشان ہوتی ہے۔ وہ آن لائن ہال سرچ کرتی ہے اور کسی ایپ پہ ریکویسٹ ڈالتی ہے۔ پھر دوسری دکھایا جاتا ہے کہ زین کے پاس ایمان کی ریکویسٹ جو اس نے کسی ایپ پہ اپلوڈ کی تھی، اس کا نوٹیفیکیشن فوراً زین کے پاس آتا ہے۔ اب یہاں مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایمان کی بھیجی ہوئی ریکویسٹ کا نوٹیفیکیشن زین کے پاس کیسے آ جاتا ہے؟ اور ایک اور بات، زین تو لائر ہے اور فورن کنٹری میں اس نے اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کی ہیں، تو اچانک سے ان کے دوست پاکستان میں کہاں سے نمودار ہو گئے، اور اتنے اچھے دوست کہ ان کے ایک دفعہ کہنے پر ہال کی بکنگ دینے کے لیے تیار ہو گئے، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں اتنے شارٹ نوٹس پر ہال وغیرہ بک کروانا کتنا مشکل کام ہے۔ خیر، ہم ڈرامے کی کہانی کی طرف دوبارہ آ جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ زین ایمان کو فون کر کے اپنی خدمات پیش کرتے ہیں اور ایمان مان جاتی ہیں، اور پھر وہ ہال کی بکنگ کے لیے اس لوکیشن پر موجود ہوتے ہیں۔ اب زین ایمان کو گھر ڈراپ کرنے کی آفر کرتا ہے، لیکن ایمان ریفیوز کر دیتی ہیں کیونکہ وہ ایک سو کالڈ انڈیپینڈنٹ گرل ہوتی ہیں۔ حالانکہ زین انہیں بتاتا بھی ہے کہ آج بہت تیز بارش کی پریڈکشن ہے، لیکن وہ نہیں مانتی۔ خیر، وہ اسے بک کر کے اس میں بٹھال دیتے ہیں۔ اچھا، اب ادھر مجھے ایک چیز جو سمجھ میں نہیں آئی کہ اگر آپ اتنے ہی جینٹل مین ہیں تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس کیب کے پیچھے پیچھے جاتے، اور جب وہ خیریت سے پہنچ جاتی تو اپنے گھر چلے جاتے، کیونکہ اس کلپ میں دکھایا جاتا ہے کہ جب ایمان اپنے گھر کے راستے میں ہی ہوتی ہیں تو زین اپنے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ تو آپ کا گھر تو قریب تھا، آپ کو فکر ایمان کی تھی، تو پہلے اسے اس کے گھر تک چھوڑ کر پھر آپ اپنے گھر تشریف لے آتے۔ لیکن بھائی، سچویشن بھی تو کریٹ کرنی تھی نا۔ اچھا، ایک اور چیز جو میری سمجھ میں نہیں آئی کہ بھائی اس کیب ڈرائیور کو ایسے کون سے کیڑے نے کاٹا تھا کہ وہ ایسے بیہیو کر رہا تھا، ورنہ یوزولی تو یہ ہوتا ہے کہ بیچارے کیب ڈرائیور پیسنجرز کی آؤ بھگت کر رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ ریویو اچھے دیں، کیونکہ بیچارے کسی نہ کسی مجبوری کے تحت یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کہاں سے آیا تھا جس کو ذرا فکر نہ تھی کہ مجھے بیڈ ریویو مل جائے گا۔ خیر، اب ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ کیب ڈرائیور نے ایمان کو گاڑی میں سے باہر نکال دیا ہے اور وہ روڈ پر کھڑی ہیں، اور ارسلان اور زین دونوں انہیں ڈھونڈتے ہوئے ایمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ اچھا، اب یہ پاکستانی ڈراموں میں یہ بہت دکھایا جانے لگا ہے کہ کسی کے بھی گلے لگ جانا کوئی مزے کا خیز بات نہیں ہے۔ آپ کوئی بھی سچویشن ہو، کوئی بھی سین ہو، اس میں گلے لگنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، اور کوئی بھی ہو، مطلب بہن بھائی ہوں، چلو بہن بھائی یا ماں بیٹا ہوں، ان کو گلے لگانا تو کوئی خیر، لیکن پھر بھی ایک کسی انجان شخص کو یا کزن کو آپ ایسے گلے لگانا، یہ چیز مجھے تھوڑی سی آکورڈ لگتی ہے،
یہ ہمارا اسلامی ملک ہے تو اس میں کچھ ایسی چیزیں دکھانی چاہیے جو ہماری یوتھ، ظاہر سی بات ہے اس ڈرامے کو، یا ہماری آج کل کی یوتھ بہت اس چیز کو، نیٹ کو یوز کر رہی ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو چیز انہیں دکھا رہے ہیں وہ اسی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے ڈراموں میں ایسی چیزیں دکھائیں تاکہ ہماری یوتھ اس چیز کو فالو کرے، اور پھر ہماری جنریشن آگے اس چیز کو فالو کرے۔ لیکن ہمارے ڈرامے آج کل ایسے ہی بن رہے ہیں، کیونکہ مجھے لگا تھا کہ شاید یہ ڈرامہ کوئی امپریشن ڈالے گا ہماری یوتھ پہ، کہ جیسے شروع میں ایک ڈائلاگ میں ارسلان کہتے ہیں کہ مجھے جو نہیں ملتا میں اسے دعاؤں میں مانگ لیتا ہوں، اور اگر دعا سے بھی نہیں ملتا تو سمجھ لیتا ہوں کہ خدا نے میرے لیے اس سے بہتر کچھ سوچ کے رکھا ہوا ہے۔ تو میں نے یہ سوچا تھا شاید یہ ڈرامہ ہماری یوتھ کے لیے ایک مثال بن پائے گا، لیکن مجھے یہ ڈرامہ بھی باقی ڈراموں کی طرح بس انڈین کی کاپی کرنے کے فراق میں دکھائی دیا، کیونکہ آج کل ویسے بھی انڈین ہمارے ڈرامے بہت شوق سے دیکھ رہے ہیں، تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے جو پاکستانی ڈراموں کی جو ایک نوسینٹ کہ ہاں یہ پاکستانی ڈرامے ہیں، کیونکہ ان میں بھی ایسے سین ہوتے تھے، کچھ رومانٹک سین بھی ہوتے تھے، بہت سے ایسے سین ہوتے تھے، لیکن آپ پرانے ڈراموں میں دیکھ لیجئے کہ ان میں کبھی بھی ایسا نہیں دکھایا گیا کہ کوئی بھی کزن یا کوئی غیر شخص کو ایسے گلے لگا لیا جائے، فزیکلی انوالو ہوا جائے، لیکن پھر بھی ان کی کہانی ہوتی تھی، اس پہ کام کرتے تھے ایکٹرز، اپنی ایکٹنگ اسکلز اس میں دکھاتے تھے۔ صرف انہی چیزوں سے ڈرامہ اتنا مشہور ہو جاتا تھا کہ روڈ گلیاں خالی ہو جاتی تھیں صرف ان ڈراموں کو دیکھنے کے لیے۔ آپ پرانا کوئی بھی ڈرامہ اٹھا کے دیکھ لیں، ضروری نہیں ہے کہ اس میں آپ کو انٹیمیٹ ہونا پڑے، آپ کو اپنی کہانی اچھی رکھنی پڑے گی، آپ کو اپنی ایکٹنگ اسکلز اچھی کرنی پڑیں گی، ایکٹرز کو اپنے ڈائلاگز ڈیلیوری اچھی کرنی پڑے گی، جس کی وجہ سے ڈرامہ ہٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ اس چیز کو دیکھیں تو میرے خیال سے پاکستانی ڈراموں کو اب یہ چیز سوچنی چاہیے کہ ہم اپنی کنٹری کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، نہ کہ دوسری کنٹریز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو ہمیں اپنی کنٹری کو دیکھتے ہوئے اپنے ڈرامے بنانے چاہیے، نہ کہ دوسری کنٹریز کو دیکھنے کے لیے، کہ اگر ہمارے ڈرامے دوسری کنٹریز میں دیکھے جا رہے ہیں تو ہم ان کے مطابق ڈرامے بنانا شروع کر دیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ اس بارے میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میرا ریویو کیسا لگا اس ڈرامے پہ۔ میرے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی لازمی کر دیجیے گا۔ اب اگلی ویڈیو کے لیے انتظار فرمائیے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔